مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم حکم والے ہیں، کہ ہماری زندگی کا گزارا حکم کے حساب سے ہوگا، اور جو حالات آئیں گے کہ اس حالات کا طریقہ معلوم کریں گے کہ یہ حال آیا ہے اب اس کا کیا طریقہ ہے، یہ حال آیا اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو جتنے حالات آئیں گے اتنے طریقے ملیں گے، جتنے حالات آئیں گے اتنے طریقے ملیں گے۔ ہاں، یہ کیوں؟ تاکہ زندگیوں میں آسانی آئے کہ ہر حال کا ایک طریقہ دے دیا۔ آدمی بیمار ہو گیا تو بیماری کی عبادت، آدمی سفر میں گیا تو سفر کی عبادت، یہ ہے۔ تو ہر حال کا ہم کو طریقہ دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی حال ہمارا بغیر طریقے کے نہ گزرے۔ ہاں، اس لیے دین کا ہونا اور دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب دین آدمی سیکھے گا تو ہر حال کا اس کے پاس حکم ہوگا، اور ہر حال کے حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے اس کو ہر حال کی خیر ملتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ علم و ذکر جو ہماری دعوت پر ہے، علم و ذکر، یہ تیسرا نمبر ہے۔ اس تیسرے نمبر کی کیا غرض ہے کہ علم و ذکر ایسا ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ گاڑی دو پہیوں پر چلتی ہے، اگر دو پہیے نہیں ہے تو وہ ڈھیر ہو جائے گی، نہیں جائے گی آگے، پھر پہیے نہیں ہے۔ کہ علم و ذکر مسلمان کی زندگی کے دو پہیے ہیں کہ اس کے پاس ہر حال کا علم ہوتا ہے، ہر حال کا طریقہ ہوتا ہے، ہر حال کا علم ہوتا ہے، ہر حال کا طریقہ ہوتا ہے۔ کہ مثلا مالداری آئی ہے تو مالداری کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، غریبی آئی ہے تو غریبی کا کیا طریقہ ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ ہاں، ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ، یہ زندگی بنانے کے لیے ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو دین ہمارے لیے لباس کی طرح سے وہ ہر حال میں ضروری ہے تاکہ ہر حال کا دین بنے، اور جب ہر حال کا دین بنے گا تو ہر حال کی مدد بھی ہوگی۔ یہی تقاضا ہے دین کا۔ اس لیے دین کی دعوت اور دین کی محنت اس بنیاد پر دی گئی ہے کہ ہر حال کا دین ہماری زندگیوں میں آوے۔ پھر اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو صحابہ کرام کی زندگی دی ہے۔ ہاں، کہ صحابہ کرام کی زندگی سے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو، یہ تاکہ ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ یہ ہماری زندگی میں آوے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دستور ہے کہ جس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو صحیح کر دیں گے، یہ تقاضا ہے۔ اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے زندگی کو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لانا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقاضا ہے۔ تقاضے ہمیشہ نبیوں کی طرف سے آتے ہیں اور تقاضے بندے اس کو پورا کرتے ہیں، یہ ہمارا دستور ہے کہ تقاضے نبی کی طرف سے آئیں گے اور بندے اس کو پورا کریں گے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے پیش کرتے تھے کہ کون ہے فلاں کام کے لیے، اور وہ کہتے تھے اس کے لیے ہم ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ زندگی ہماری تقاضوں والی ہے اور قربانیوں والی ہے۔ جب تقاضے پورے ہو جاتے ہیں میرے دوستوں تو زندگی قربانیوں پر آتی ہے۔ لو شکریہ۔ تقاضے پیش کرنا یہ نبیوں کا کام، اور تقاضے پورے کرنا یہ امت کا کام۔ ہاں، شروع سے یہی سلسلہ ہے، آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہمارے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے اور ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ تقاضے مختلف حالتوں میں آتے ہیں، مختلف حالتوں میں پورے کیے جاتے ہیں۔ جتنے حالات برداشت کیے جاتے ہیں تقاضے کے پورا ہونے کے لیے کہ اتنی ترقی ہوتی ہے۔ ہاں، حالات برداشت کرنے سے ترقیاں ہوتی ہیں، اور حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دیا کہ اس کی وجہ سے ترقیاں نہیں ہوگی بلکہ زوال آتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ ہماری زندگی کی دو ذمہ داریاں، ایک ذمہ داری ہماری زندگی کی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے دین پر استقامت آوے۔ استقامت کا آنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، یہ زندگی کا ایک تقاضا ہے۔ نبی کے لیے بھی یہی تقاضا ہے، امت کے لیے بھی یہی تقاضا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی آپ استقامت اور پابندی کے ساتھ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو ایک ذمہ داری ہماری کہ اپنی زندگیوں کو استقامت پر لاؤ۔
استقامت کا تقاضا، استقامت کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں حالات آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، مختلف حالات آتے ہیں۔ تو حالات میں کیا کرنا کہ حالات کے حساب سے زندگی گزارنا؟ تو کہا نہیں، حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزاری جائے گی، بلکہ حکم کے حساب سے زندگی گزاری جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اس حال میں کیا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس سے بنتا ہے دین کہ حال کا حکم تلاش کرو۔ جیسے آدمی بیمار ہو جاوے تو اس کی دوا تلاش کرتا ہے کہ اس بیماری کی کیا دوا ہے، اس بیماری کی کیا دوا ہے۔ ایسے ہی جو حال آوے اس حال کے حساب سے دین تلاش کرنا اور اپنے آپ کو اس دین پر قائم کرنا، یہ اصلی طریقہ ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں۔ اور یہ فرماتے دیکھو ہماری جو عبادتیں ہیں وہ حال کے حساب سے نہیں ہیں بلکہ حکم کے حساب سے، یعنی سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، جو بھی ہو حکم نہیں بدلے گا، حکم نہیں بدلے گا۔ کیا بہت گرمی کا زمانہ ہے اس لیے رمضان کو مؤخر کرو کہ نہ، رمضان کیا چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دن لمبے ہوں، دن چھوٹے ہوں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ایسے حج کہ حج کرو، کہ حج کے مہینے دے دیے، حج مہینے دیے گئے، وہ اسلامی مہینے ہیں، وہ کبھی حج گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے۔ تو کہ ہم موسموں کے تابع نہیں ہیں، ہم تو حکم کے تابع ہیں، اور حکم ہر حال میں پورے کیے جائیں گے۔ اس لیے ہر حال کا حکم پورا کرنے کے لیے ہر حال کا حکم پورا کرنے کے لیے ایمان کی طاقت ہونا ضروری ہے۔ آدمی ایمان کی طاقت سے حکم پورا کرتا ہے جس طرح بدن کی طاقت سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بدن کی طاقت سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اگر آدمی میں بدن کی طاقت نہیں ہے تو وہ اس کا پانی نہیں پیے گا، پانی مانگے گا۔ تو جس طرح بدن کی طاقت سے بدن کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے، اس طرح ایمان کی طاقت سے ایمان کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ کہ ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے کہ ایمان کی طاقت، اس لیے ہم کو دعوت دی گئی ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی محنت پر لگاؤ۔ جب دین کی محنت پر لگے گا تو دین کی محنت سے کیا ہوگا کہ دین کی محنت سے ایمان میں، یقین میں ترقی آئے گی۔ ایک خاص کام ہے یہ، رواج کے خلاف۔ اس لیے پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس محنت پہ لگایا۔ پہلے ہی دن سے جو آدمی ایمان لاتا تھا، جو آدمی دین قبول کرتا تھا، وہ اپنے دین کے کام میں لگ جاتا تھا۔ تو اس کے دین کے کام میں لگنے کی وجہ سے اس کے اندر کی طاقت پیدا ہوتی تھی، اور اندر کی طاقت پیدا ہونے کی وجہ سے اب وہ انفرادی اور اجتماعی تقاضے پورے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ اگر پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو اور یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، تو کوئی نہیں کرتا۔ پہلے دن سے حکم تھا کہ شراب چھوڑو تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کہ ان میں اس کی طاقت ہی نہیں تھی، چھوڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے چھوڑنے کے اور کرنے کے حکم بعد میں دیے گئے، بلکہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو سیکھو، ایمان کے لیے صبر کرو، ایمان کے لیے استقامت پیدا کرو۔ اب اس کے اندر ایمان کی طاقت آئی، اور ایمان کی طاقت آنے کی وجہ سے اب ایمان کے جو تقاضے آتے تھے وہ پورے ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے وہ حضرات اپنی زندگی میں وہاں پہنچ گئے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی ان کو رضا ملتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی صحت کی پریشانی، کبھی گھر کے مسائل، کبھی لوگوں کی تنقید، اور کبھی کبھی ایسے حالات کہ انسان سوچتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک مومن کی سوچ الگ ہوتی ہے، وہ ہر مصیبت کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، سونا جب تک آگ میں نہیں جلتا اس وقت تک اس کی چمک ظاہر نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان جب تک آزمائشوں سے نہیں گزرتا اس کی اصلی صلاحیت اور ایمان سامنے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتے ہیں
ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی اللہ گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، کبھی درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی اپنے بندے کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہم چھوٹی سی پریشانی پر بھی شکایت کرنے لگتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی قربانیاں دی، لیکن اللہ پر یقین نہیں چھوڑا۔ اسی صبر اور استقامت نے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی دی۔ ابراہیم دیولہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس قدر بندہ اللہ کے راستے میں حالات کو برداشت کرتا ہے، اس قدر اللہ کی ترقی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، مشکل حالات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، یہ گزر جاتے ہیں، لیکن ان حالات میں کیا گیا صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کے لیے اجر بن جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی مشکل وقت آئے، نماز کی طرف لوٹائیں، دعائیں کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ یاد رکھیے، آج کی تکلیف کل کی کامیابی بن سکتی ہے، اور آج کا صبر کل کی ترقی بن سکتا ہے، اور آج کی آزمائش کل اللہ کی قربت کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر، شکر اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔